صحیح ہو گیا. اور اچھا وہ دوسری بات بھی کہتے ہیں قبر پہ جانے والی ہے، تو اہل تسنن کے ہاں یہ بات نبی علیہ السلام کے سما والی ثابت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مشرق یا مغرب میں جہاں پہ بھی میرے اوپر درود پڑے میرے تک پہنچتا ہے. تو ظاہری سند بات ہے اس حدیث کی، ہاں اس حدیث کی سند ٹھیک ہے کہ تم دنیا میں کہیں بھی ہو مجھ پہ سلام بھیجتے ہو تو تمہارا جواب دیتا ہوں میں. یہ متواتر ہے، اس کے اوپر تو آج تک کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. وہابی اس پہ بھی کر دیتے ہیں باز. چلیں یہ تو بہتر ہو گیا پھر. اور بھائی آل محمد جو ہے وہ مطلب جو ہے نا مطلب آل محمد بھی ظاہر سی بات ہے وہ مولا علی والی بات ہوگی کہ جس کے بارے جو مولا علی کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ وہی مولا علی کے بارے میں ہم نے رکھنا ہے آلموسٹ. یہ کہ وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ اہل حدیث کے ہاں یہ جو چیز آئی ہے نا یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ابن تیمیہ سے، اور کیا اس کا نام ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے، جی جی یہ دیکھیں یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 355. اس کے اندر آتا ہے دیکھیں جی اس کی سناد یہ 4 نمبر آتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے سناد حسن، اس کی سند حسن ہے، مطلب یہ ضعیف نہیں ہے. صحیح آتا جی صحیح. حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا اور ساریہ نامی ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کیا. پھر ایک روز سیدنا عمر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ منبر پر ہی اونچی آواز میں پکارنے لگے ساریہ پہاڑ سے لگ جاؤ، ساریہ پہاڑ سے لگ جاؤ. پھر جب لشکر کا نمائندہ آیا اور سیدنا عمر نے اس سے جنگ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا امیر المومنین ہمارا دشمن سے سامنا ہوا اور ہم نے انہیں شکست دے دی. دوران جنگ اچانک کسی اونچی آواز میں پکار سنائی دی، مطلب وہاں پہ حضرت عمر نہیں تھے، تقریباً وہاں سے کوئی 1500 کلومیٹر دور تھے. تو انہوں نے پکارا تو اس کو آواز چلی گئی ساریہ کو، ٹھیک ہے، نہ فرشتے لے کے گئے، نہ ہی کسی سورس سے، نہ ہی کوئی موبائل تھا، نہ ہی کوئی فون تھا. وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، ساریہ سب ادھر تھے اور ان کو ان کی آواز چلی گئی، ٹھیک ہے، ساریہ پہاڑ سے لگ جاؤ، ساریہ پہاڑ سے لگ. چنانچہ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کے ساتھ لگا دی اور اللہ نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا. یہ سن کر سیدنا عمر سے کہا یہ بات تو آپ نے پکار کر ہی کہی تھی. مطلب اگر حضرت عمر 1500 میل دور بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ پہنچا دی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اور یہ دیکھیں یہ کتاب فضائل صحابہ، اس کے عربک ورژن میں بھی روایت ہے 355 وسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، ٹھیک ہے جی. یہ وہی سیاح فاریۃ الجبل، ٹھیک ہے. تو آگے ہیں کتاب الشریعہ ادری کی، اس کے اندر بھی وہی روایت ہے، یہ 1360 وسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، وہی ساریۃ الجبل، ٹھیک ہے، جی جی. یا ساریۃ الجبل، ٹھیک ہے. آگے ہیں کہ یہ کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح ناصر الدین البانی کی، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 5954، یہ بھی وہی ہے یا ساریۃ الجبل، ٹھیک ہے جی. جی جی. تو اس کے اندر دیکھیں جی ارواح ابن سکر بسناد حسن، اس کی سند حسن ہے. اگلا صحابہ فتح صحابہ ہے ابن حجر اسقلانی کی، اس کے اندر بھی وہی روایت ہے ساریۃ الجبل والی میں. تو ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ مطلب ساریہ پہاڑ کے ساتھ لگ جاؤ، پہاڑ کے ساتھ لگ جاؤ، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آتا ہے جو سند حسن ہے، ابن حجر نے بھی کہا ہوگا اس کی سند حسن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تواتر کے ساتھ ہے، تو اگر ان کی آواز پہنچ سکتی ہے تو پھر نبی علیہ السلام تک بھی پہنچ سکتی ہے. بالکل صحیح ایک بات اور ہے. بات، یہ جو بھی انہوں نے پرسیپشنز بنائی ہوئی ہے نا کہ یہ کہہ لیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیب میں مانگنا ہو تو وہ شرک ہوتا ہے، اگر ظاہر میں مانگیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ تو صحیح حدیث اور قرآن سے رد ہوتی ہے نا یہ بات. جی جی. پھر وہ کہتا ہے جی جنگل میں مانگنا شرک ہے، جنگل میں مانگنا صحیح ہے، شہر میں مانگنا شرک ہے. اب یہ نئی چیز ایڈ ہوگی، یہ کدھر سے ایڈ ہوئی ہے؟ قرآن حدیث ہے، کون سی ہے؟ یہ اپنے دماغ کا فطور ہے نا اس کا، تو ہم اس کو کیوں مانیں؟ یہی تو شرک ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یا علوم احکام کے اندر ایسی چیز ڈالنی، ایسی شریعت ڈالنی جس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اپنے پاس سے بندہ چیز ڈالے تو بیسیکلی یہ خود شرک کر رہا ہے. بالکل. آپ ہی جی آپ کرے بات. ہاں جی بولیں. یار کیا آپ اس کو صحیح نہیں، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا، یہ صحیح سمجھتے ہیں نا. دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، یہ اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے مناظرہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسی چیز پیش کریں جو اس کے لیے قابل قبول ہے، نہ کہ وہ چیز جو آپ کے لیے قابل قبول ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اتنی بھی عقل نہیں ہے ان بندوں کو. تو مثال کے طور پہ ایک عیسائی ہے، عیسائی وہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے ثابت کرو کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تو میں کہوں گا جا کے قرآن پڑھو، قرآن میں لکھا ہو. وہ کہے گا بھائی جب میں قرآن نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا تو قرآن کو کدھر سے مانوں گا؟ تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا قرآن اور بخاری میں لکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے تو ہم مان رہے ہیں، نہیں، اس کو مجھے بتانا پڑے گا بھائی تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے مطابق وہ کتابیں صحیح ہیں نا. تو جب میں کسی کو کوئی چیز، کسی کے ساتھ کسی بات میں نزاع کرتا ہوں، آرگ کرتا ہوں، کسی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ معاملہ کرتا ہوں یا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، میرا جھگڑا ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ مناظرہ ہوتا ہے، تو پھر میں وہ چیز پیش کروں گا جو اگلے میرے مخالف کے لیے قابل قبول ہوگی. اگر میں وہ پیش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو انجیل میں سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام یوحنا کی انجیل میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد وہ روح حق آئے گا جو دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کرے گا. تو اب کوئی عیسائی مجھے کہے کہ بھائی انجیل میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کیوں نہیں مانتے؟ تو میں کہوں گا میرے بھائی وہ تمہاری کتاب ہے، تم جانو تمہاری کتاب جانے، میں تو تمہاری کتاب میں سے اپنا معاملہ ثابت کر رہا ہوں نا. تو اب ان کی کتابوں میں سے جو میں چیز سامنے رکھ رہا ہوں وہ ان کے مطابق صحیح ہے، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں.
इतनी भी इनको अकल नहीं है। आगे से कहते हैं जी बाकी क्यों नहीं मानते? भाई बाकी तुमने लिखी हुई है, तुम जानो, हम क्यों माने सारी किताब को? तुम्हारी किताब है, तुम सारी मानो। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब किसी बहन का और कोई सवाल है? अगर है तो वो टाइप कर दें या फिर जो है खुद पूछ लें। इस वजह से मैं कह रही थी व्हाट्सएप, पहले तो व्हाट्सएप पे कर रही थी आपकी कॉल। अच्छा, कोई और क्वेश्चन किसी बहन का है? जी आप, अच्छा, वो ज़ाहिर सी बात है, देखें वो बताया तो है उन भाई ने कि उमर के बारे में ये जो मर्जी कहे, इस्लाम भी पंचवाते हैं और रसूलुल्लाह का झूठ बोल के, लेकिन हमें तो पता है ना रसूलुल्लाह का क्या क्या इसने काम किए हैं, वो सारा पता है कि उमर ने क्या किया है। भाई उमर के बारे में भी बता दें। वैसे यहाँ जो है ना सारी बहनें कट्टर राफिजी हैं। वलियों से मदद मांग सकते हैं जी मेरी बहन, मांग सकते हैं। वलियों से मदद क्यों नहीं मांग सकते? वली का माँ नहीं मददगार होता है। बल्कि मैंने पहले आपको वो रवायत पेश भी की है, शायद आपको वो समझ नहीं, मैं आपको दोबारा वो बता देता हूँ। ये अहले तसन्नुम के जो आइम्मा है उनका अकीदा है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ताकि ये आपके लिए बात जो है वो मजीद वाज़ेह हो जाए। ये सुन्नी भी पहले मदद मांगने के कायल थे, और आज भी बहुत सारे सुन्नी कायल हैं, ये सिर्फ शियों का अकीदा नहीं है। सही इब्ने हिब्बान, सही इब्ने हिब्बान, इनके बारे में आता है, ये सही इब्ने हिब्बान लिखने वाला जो है ये इमाम हाकम का उस्ताद है। इमाम बुखारी के शागिर्दों में से ये बंदा, इसका मतलब है कि तकरीबन आज से 1200 साल पहले ये किताब लिखी गई है, तकरीबन 1200 या 1100 साल पहले। तो यहाँ पे देखें, ये किताब उसने ली हुई है कि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिसका मैं वली हूँ, अली भी उसका वली है। मान कौन तो वली हूँ फ़ालियन वली हूँ। तो वलायत के बाब में है, तो ऊपर इमाम इब्ने हिब्बान खुद लिख रहा है। तो अब इब्ने हिब्बान के दौर में, इब्ने हिब्बान इमाम बुखारी के बाद हुआ है, तो इब्ने हिब्बान के दौर में नबी अलैहि सलाम जिंदा थे या मौला अली जिंदा थे? भाई ज़ाहिरी तौर पे मौला अली शहीद हो चुके थे, रसूल खुदा कत्ल हो चुके थे, हजूर सरवर कायनात और मौला अली ज़ाहिरी तौर पे मौजूद नहीं थे। तो इब्ने हिब्बान जो है ऊपर इस हदीस